بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک اہم شرعی مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بڑی تعداد اس مسئلے کو صحیح سے جانتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ 23 سال پہلے ایک فلسطینی آدمی اسرائیلی قید میں چلا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اسے اپنی بیوی کا خیال آیا کہ میں یہاں قید ہوں اور چھوٹنے کا کچھ پتہ نہیں، آخر مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو ہی گئی ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بیوی کو جب طلاق کا خط ملا تو بیوی نے سوچا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کا آخری وقت تک انتظار کروں گی، جب تک اسرائیلی حکومت کی طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، تب تک میں کچھ نہیں سوچوں گی، لیکن میں اپنے شوہر کا انتظار کروں گی۔ دوستو، ادھر شوہر نے طلاق اس لیے دی کیونکہ چھوٹنے کا اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کب چھوٹوں گا، تو میری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی برباد کیوں ہو۔ شادی ہوئی تھی تو اس نے طلاق اس لیے دی کہ تم اپنی زندگی گزار لو، میرے چکر میں نہ پڑو۔ مجھے قید میں آ گیا ہوں، کچھ پتہ نہیں، پھانسی کی سزا ہوئی ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا ہے کہ اسے پھانسی نہیں ہو پائی اور 23 سال تک وہ شخص جیل میں رہا۔ اور اس کے بعد جب سیز فائر ہوا اسرائیل اور حماس کے بیچ میں، تو جو قیدی اسرائیل کی طرف سے دیے گئے فلسطین کو، ان میں اکرم ابو بکر بھی تھا، اور ادھر اس کی جو بیوی تھی جو آخری وقت تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسے خبر ملی کہ اکرم ابو بکر آنے والا ہے، 23 سال تک یہ انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ جیل میں ہے اور ابھی پھانسی نہیں ہوئی ہے، تو آخری امید اسے تھی اللہ کی ذات سے اور محبت تھی، تو اس نے 23 سال کا عرصہ گزار دیا اپنے شوہر کے انتظار میں۔ اور جب اس کا شوہر چھوٹا تو یہ مصر پہنچی، اور مصر کے قاہرہ میں دوبارہ اس شخص نے اپنی بیوی سے نکاح کیا دوستو، اور اس کی بیوی نے، جسے اس نے طلاق دے دی تھی، اپنے شوہر سے نکاح کیا۔ یہ تو ہو گئی محبت کی داستان، اور میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی محبت ہونا بھی چاہیے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسند اسے طلاق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ طلاق کو حلال کاموں میں سب سے ناپسند کہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، طلاق دینے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے جسے آج کل ہم لوگ اختیار ہی نہیں کرتے، طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر طلاق دینا چاہتے ہیں ویسے تو طلاق نہ دی جائے، نبھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت حلال چیزوں میں جس سے ہے وہ ہے طلاق۔ اللہ کو طلاق سخت ناپسندیدہ ہے، طلاق اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے نبھا کی اگر کوئی صورت نکل سکتی ہو تو نبھانے کی کوشش کی جائے، حد درجہ نبھانے کی کوشش کی جائے، لیکن نبھانے کی کوئی صورت نہ بن پا رہی ہے تو طلاق پھر دی جائے۔ اس لیے دوستو، طلاق کے بارے میں آگے بتا رہا ہوں، تو ایک طلاق دی جائے، آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو۔ آپ نے ایک طلاق دے دی، اب وہ اپنی عدت گزار رہی ہے۔ ایک طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 پیریڈ، ایک پیریڈ آیا، 2 پیریڈ آئے، 3 پیریڈ آئے۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ مان لیجئے آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اس کے بعد بیوی کو پچھتاوا ہوا، بیوی کو محسوس ہوا کہ لڑائی جھگڑے میں ہو گئے، میں نے بھی بہت کچھ بول دیا تھا، آپ کو بھی احساس ہوا کہ یار آپ نے بھی بہت کچھ بول دیا تھا، چلو ایسا کرتے ہیں، دوبارہ نباہ کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھیں گے۔ تو یہ جو ایک طلاق دی گئی ہے، اس کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کا جو حق ہے وہ شوہر کو باقی رکھتا ہے۔
میاں بیوی دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ عدت کے اندر پا لیجئے، ابھی عدت چل رہی ہے۔ آپ نے کہا چلو آئندہ ہم خیال رکھیں گے، تم ایسا مت کرنا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کیونکہ ایک طلاق دی ہے تو آپ یہ طلاق کو واپس لے سکتے ہیں، یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دوبارہ کہہ دیں کہ بھائی میں چلو ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھنا، اور آپ اپنی بیوی کو آپ نکاح میں لے لیں، ہے نا؟ تو آپ کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کے اندر اندر آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر عدت گزر گئی تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ عدت گزر گئی، اب بیوی آزاد ہے، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ جب وہ آزاد ہو گئی، عدت ہو گئی، اس کی عدت کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ مان لیجئے آپ کو لگا، اس نے کہا کہ چلو دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن آئندہ خیال رکھنا، آپ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے طلاق احسن، یعنی طلاق دینے کا خوبصورت طریقہ۔ اور اسی طرح سے ہمیں طلاق دینا بھی چاہیے۔ کبھی بھی لڑائی ہو جائے، آپ یہ یاد رکھو کہ آپ کو ایک ہی طلاق دینی ہے، آپ کو نہیں دینی 3 طلاق۔ ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دینے کے بعد آپ کو اختیار رہے گا، آپ عدت کے دوران رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو آپ دوبارہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک صورت ہے طلاق حسن۔ کیا آپ نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی کہ جاؤ تمہیں طلاق، تم نے 2 طلاق دے دی، تو 2 طلاق دینے کے بعد بھی آپ کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر عدت گزر جاتی ہے عورت کی تو آپ دوبارہ نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ آپ اسے اپنی دوبارہ بیوی بنا سکتے ہو۔ تیسری جو سب سے بری صورت ہے وہ ہے طلاق مغلظہ، یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا، کہ آپ نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور یہ سب سے غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر طلاق دی جاتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں کیونکہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لوگ دین کے دنیا کے عمل سے واقف ہوتے ہیں، وہ غصے میں اپنا آپا نہیں کھوتے، تو وہ طلاق 1 دیں گے یا 2 دیں گے تاکہ بیوی کو واپس لینے کا اختیار رہے۔ لیکن لوگ 3 بار طلاق دیتے ہیں، اور یہ 3 بار طلاق دینے کی صورت بڑی خطرناک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بن سکتی، اب اسے آپ دوبارہ نکاح میں نہیں لے سکتے، آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے، وہ آپ کے نکاح میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ہاں، اب وہ عدت پوری کرنے کے بعد کہیں اور نکاح کرے، اور اگر اس کا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تب وہ پھر آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو یہ جو اکرم ابو بکر والا معاملہ ہے، اس میں انہوں نے 1 طلاق دی، 1 طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی، بیوی آزاد ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے اکرم ابو بکر کا انتظار کیا۔ اب اکرم ابو بکر واپس آ گئے، 23 سال کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن اگر انہوں نے 3 طلاق دی ہوتی تو پھر یہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی کتنی لڑائی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان کتنا ہی غصہ آ جائے، 1 ہی طلاق دیجیے۔ مجھے امید ہے مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید اسلامی مسائل، قرآن حدیث کی تفسیر اور دل کو سکون دینے والی باتیں سننے کے لیے ملک اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ دوستو۔